کہ کیا کوئی آپ کے MPA آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ یہ عطا تارڑ کا اختیار ہی نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کیا کام ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں؟ اور یہ فیصلہ تو عمران خان کا ہے. کس کو چیف منسٹر لگانا ہے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ تو غلام اتنے غلام ہیں. دیکھیں حمزہ شہباز، مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف اور آل شریف جتنے بھی ہیں یہ تو غلام ہیں ان کے. دیکھیں سہیل آفریدی ایک عام پشاور یونیورسٹی ISF کا پہلا چیئرمین تھا جب وہ طالب علمی کے زمانے میں. پھر پشاور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا، میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا. پھر وہ صوبائی صدر رہا ISF کا، میں اس وقت پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ تھا. اس کے بعد وہ یوتھ کا KP کا پریزیڈنٹ بنا. لیکن اس کی ایک سٹرگل ہے پولیٹکس میں، ایک جدوجہد، ایک پولیٹیکل کارکن ہے. اور مریم نواز اس کی کیا سیاسی وہ ہے اس کا کارنامے ہے؟ صرف نواز شریف کی بیٹی ہے. بیسیکلی اس ملک میں ایک رولنگ ایلیٹ کلاس ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں رول کرے. عام مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں نہ آئیں. لیکن یہ تو تحریک انصاف کا ہی الحمدللہ عمران خان صاحب نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مراد سعید مڈل کلاس کا، مینا خان آفریدی، اسی طرح سہیل آفریدی، اسی طرح ہمارے 17-18 MPs خیبر پختونخوا میں. یہاں پہ شاہد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا میرے ساتھ ادھر ہی قریب ہے. یہ سارے وہ مڈل کلاس لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کے آیا. بیسیکلی لڑائی جو ہے عام اور خاص کی ہے. ہم عام لوگ ہیں. ہم اب دیکھیں جب آپ عوام سے ہو کے آتے ہیں آپ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، آپ جواب دہ ہوتے ہیں. جب میں اگر نواز شریف کا بیٹا ہوں گا اور میں چیف منسٹر بن جاؤں گا، میں کیا جواب دوں گا پبلک کو؟ تو ان کو تکلیف یہی ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ صوبے میں امن و امان کی صورتحال، آپ کے جو اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ ہے، گورننس ہے، ریفارمز عمران خان صاحب کا جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر کام کرے گا. ان کو تکلیف اس بات کی ہوگی. اور ہم دیکھیں کہ اڈیالہ ہر تیسرے دن آئیں گے سہیل آفریدی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سہیل آفریدی دیکھیں چیف منسٹر کی اپنی مصروفیات ہوتی ہے. میں ابھی یہ نہیں پریڈکٹ کرتا کہ جہاں وہ ہر دن پہنچے ہوں گے، لیکن سہیل آفریدی کرسی تو CM کی ہو کہ اس کے اوپر ہوں گے، لیکن وہ آپ کو ایک عام کارکن نظر آئے گا، وہ آپ کو ایک عام شہری نظر آئے گا. کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا. آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے جب ان کی نامزدگی ہوئی ہے، کیا تاثرات تھے سہیل آفریدی کے؟ دیکھیں سہیل آفریدی جو تھا وہ تھوڑا سا پریشان بھی تھا کہ کیونکہ دیکھیں یہ کانٹوں کا تاج ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہے چیف منسٹری خیبر پختونخوا کی. عمران خان صاحب جیل میں، بشرا بی بی جیل میں، ہمارے پنجاب میں ہمارے کارکنان جیل میں، ہمارے MNAs جیل میں، اور یہ ایک بڑا مشکل سچویشن ہے. اور اس کے علاوہ جو امن و امان کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں وہ بہت بڑا چیلنج ہے اس کے لیے. لیکن وہ پرعزم تھا اور اس کی کامیابی کا آغاز جو ہے وہ آپ نے دیکھا جب سہیل آفریدی نامینیٹ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری تحریک انصاف آپ کو اکٹھی نظر آئی. تو اس بات پہ بڑا خوش تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میری وجہ سے اگر عمران خان صاحب کی پارٹی اکٹھی ہو رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے اور اتفاق آ رہا ہے، تو یہ وہ کہہ رہا تھا کہ میری سب سے بڑی کامیابی بھی ہے اور اسی چیز کو میں آگے لے کے چلوں گا. شاہد صاحب میں نے آپ کو 26 نومبر پہ بھی دیکھا، آپ کنٹینر پہ تھے، کنٹینر کے آگے تھے. آپ نے ٹویٹ کیا تھا، میں لوگوں کو بتاؤں گا جنہوں نے گولیاں مروائی، جو بیک فٹ پہ چلے گئے، جو جنریٹر میں پیٹرول نہیں ڈلوا سکے، جنریٹر نہیں لا سکے، نام بتا دیں آپ. وہ بھی بات پرانی ہو گئی. اس ٹائم میں غصہ تھا. آپ کی 12-11 لوگوں کی جانے گئی. میں غصہ بھی تھا. اور دیکھیں عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوگی صرف 26 نومبر کی نہیں، 26 آئینی ترمیم کے متعلق بھی میرے پاس بہت انفارمیشن ہے جو میں عمران خان صاحب کے ساتھ موقع ملا ضرور شیئر کروں گا. لیکن مجھے گیٹ کے اندر جانے نہیں دے رہے. وزیر اعلیٰ پہ تنقید بھی کرتے تھے. علی امین گنڈا پور کی کیا خامیاں تھی جن کی وجہ سے ان کو جانا پڑا؟ ہم نے دیکھا کوئی خاطر خواہ پرفارمنس بھی نہیں تھی. ویسے یہ مارگلہ کی پہاڑیاں انہوں نے عبور کی تھی، آپ کر سکتے ہیں؟ کہ علی امین میرا دوست ہے، علی امین کے ساتھ میرے بھائیوں جیسا تعلق ہے. علی امین کی بڑی خوبیاں بھی تھی، خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہے. دیکھیں ابھی سہیل جو ہے جب آپ پوزیشن پہ آتے ہیں تو آپ اکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی خوبیاں خامیاں سب لوگوں کے سامنے آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو علی امین جو ہے میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا. یہ بتائیے گا کہ کیا علیمہ خان کے خلاف بیان دینے کی وجہ سے 48 گھنٹے میں ان کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے نہ ایسے کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ فیصلہ اس سے پہلے لے چکے تھے. دیکھیں 2-3 دفعہ ان کو پہلے بھی عمران خان چیئرمین بیرسٹر گور کہتے ہیں مجھ سے مشورہ نہیں لیا، پھر عمران خان نے کس سے مشورہ لیا؟ دیکھیں بیرسٹر گور ہی اندر جاتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے. دیکھیں مجھ سے مشورہ نہیں لیا. بیرسٹر گوہر جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے خود ڈسکس کرتے. جیل میں سب سے زیادہ ملاقات اسی کو ہوتی ہے. دیکھیں اگر عمران خان کو جیل کے اندر سے پتہ ہے، دیکھیں سہیل فرسٹ ٹائمر ہے، پہلی دفعہ وہ MPA بنا ہے،
سہیل آفریدی کو عمران خان صاحب ایسے ہی جانتے تھے کہ یہ میرا بڑا تگڑا کارکن جب وہ ہے. شاید ان کو غالباً پتہ- ایم پی اے بنے تو جیل میں تھے خان صاحب 8 فروری کو. مجھے کیسے ان کا انٹروڈیوس کروایا خان کو؟ دیکھیں خان نے جو کیا جو دیکھا خود ہی دیکھا. پی ٹی وی میں تو پی ٹی وی چلتا ہے ہڈیالہ پی ٹی وی جیل نہیں چلتا, میں. پی ٹی وی پہ نہیں دیکھا. مجھے نہیں پتا کہ خان کو یہ ساری چیزیں کون وہاں تک ویسے پہنچائی. کیا آئیڈیا ہے, کس نے بتایا؟ علیمہ خان نے بتایا؟ میں نہیں. علیمہ خان جو ہے وہ سیاست میں وہ نہیں کرتی, وہ صرف عمران خان صاحب کا پیغام باہر لے کے آتی ہے. وہ ان پولیٹیکل معاملاتوں میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتی. ہاں باہر جو حالات ہوں جب خان ان سے پوچھتے تو ضرور بتائیں گے, کیونکہ ان سہیل آفریدی کا نام پھر کس نے دیا سر؟ 8 فروری کو خان صاحب جیل میں تھے, غالباً 2 سال ہو گئے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے ویل انفارمڈ ہے, ایسا نہیں ہے. بہت شکریہ. بتائیے گا کہ کیا آپ کے ایم پی اے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ یہ عطا تارڑ کا اختیار ہی نہیں ہے. وفاقی حکومت کا کیا کام ہے خیبر پختونخوا کی حکومت میں؟ اور یہ فیصلہ تو عمران خان کا ہے, کس کو چیف منسٹر لگانا ہے. یہ کون ہوتے ہیں؟ بیسیکلی یہ تو غلام ابن غلام ہیں. دیکھیں حمزہ شہباز, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف اور آل شریف جتنے بھی ہیں یہ تو غلام ہیں ان کے. دیکھیں سہیل آفریدی ایک عام پشاور یونیورسٹی آئی ایس ایف کا پہلا چیئرمین تھا جب وہ طالب علمی کے زمانے میں. پھر پشاور ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا, میں اس وقت جنرل سیکرٹری تھا. پھر وہ صوبائی صدر رہا آئی ایس ایف کا, میں اس وقت پشاور ریجن کا پریزیڈنٹ تھا. اس کے بعد وہ یوتھ کا کے پی کا پریزیڈنٹ بنا. لیکن اس کی ایک اسٹرگل ہے پالیٹکس میں, ایک جدوجہد, ایک پولیٹیکل کارکن ہے. اور مریم نواز اس کی کیا سیاسی وہ ہے, اس کا کارنامے ہے, صرف نواز شریف کی بیٹی ہے. بیسیکلی اس ملک میں ایک رولنگ ایلیٹ کلاس ہے, وہ چاہتی ہے کہ وہ ہمیں رول کرے. عام مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں وہ مین اسٹریم پالیٹکس میں نہ آئیں. لیکن یہ تو تحریک انصاف کا ہی الحمدللہ عمران خان صاحب نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مراد سعید مڈل کلاس کا, مینا خان آفریدی, اسی طرح سہیل آفریدی, اسی طرح ہمارے 17-18 ایم پی ایس خیبر پختونخوا میں, یا پہ شاہد آپ کے سامنے کھڑا ہوگا میرے ساتھ ادھر ہی قریب ہے. یہ سارے وہ مڈل کلاس لوگ ہیں جن کو عمران خان صاحب مین اسٹریم پالیٹکس میں لے کے آیا. بیسیکلی لڑائی جو ہے عام اور خاص کی ہے. ہم عام لوگ ہیں, ہم